جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سلہٹ کے خوفناک پہاڑ۔ اس کے مصنف ہیں سید نواب علی۔ سوالک پہاڑ کا سلسلہ ہمالیہ پہاڑ سے جا ملتا ہے۔ ہندوستان کے پہاڑی علاقوں میں یہ علاقہ انتہائی خوفناک مشہور ہے۔ چونکہ سوالک پہاڑ سلہٹ کا پہاڑ ہے، سیاہ رنگ ہونے کے باعث ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ نواب حمید اللہ خان بھوپال سے مالیر کوٹلہ آئے ہوئے تھے۔ شکار کا پروگرام زیر غور تھا۔ نواب حمید اللہ خان کا کہنا تھا کہ سوالک پہاڑ کا علاقہ چونکہ ہم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے اس سال اسی علاقے میں شکار کھیلا جائے۔ سوالک پہاڑ کے متعلق عجیب قسم کی باتیں مشہور ہیں۔ ویسے بھی اس علاقے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ آج کل موسم بھی اچھا ہے۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ اس سال کہیں اور جانے کے بجائے سوالک پہاڑ پر ہی شکار کھیلا جائے۔ وہاں جانے کے انتظامات کیے گئے۔ اسی دوران نواب افتخار علی خان کا ایک انگریز دوست مسٹر چیمپئن بھی آ گئے اور انہیں بھی شکار پارٹی میں شامل کر لیا گیا۔ مسٹر چیمپئن برطانوی حکومت کے ایک اعلیٰ افسر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے باوجود یہ برطانیہ واپس نہیں گئے تھے، چونکہ انہیں ہندوستان کا معاشرہ بے حد پسند تھا۔ بہترین اردو بولتے اور جنگلی درندوں کے شکار کے بے حد شوقین تھے۔ نواب افتخار علی خان سے خاصی بے تکلفی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر مالیر کوٹلہ آتے اور ہفتوں نواب صاحب کے مہمان رہتے۔ بے حد خوش مزاج واقع ہوئے تھے، ہر وقت مسکراتے اور دوسروں کو ہنساتے رہتے، اسی لیے وہ ہر دل عزیز ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جیسی محفل ہوتی اسی طرح کی باتیں کر کے وہ جلد ہی اپنا مقام حاصل کر لیتے۔ ہم لوگ جیپوں کے ذریعے سوالک پہاڑ کے لیے روانہ ہو گئے۔ سوالک پہاڑ 12,000 فٹ بلند ہے، جس پر جانے کے لیے راستہ بے حد خطرناک ہے۔ سڑک کی دونوں جانب انتہائی گہرے کھڈ ہیں، جنہیں دیکھ کر روح فنا ہو جاتی ہے۔ اسی علاقے میں کھارا نامی ایک بنگلہ ہے، جس میں غیر ملکی سرکاری مہمان قیام کرتے ہیں۔ ہم نے اسی بنگلے میں قیام کیا۔ حکومت کی جانب سے بنگلے میں ضروریات کی ہر چیز فراہم کر دی گئی تھی۔ سرکاری باورچی مہمانوں کی مرضی کے مطابق کھانا تیار کرتا ہے۔ 2-4 ملازم دوسرے کاموں کے لیے متعین ہیں۔ کچھ ہی فاصلے پر آبادی ہے، جس میں کوئی 200-250 مکانات ہیں۔ اس علاقے میں شام ہوتی ہر طرف گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلہٹ کا پہاڑ سیاہ ہے اور اس کی سیاہی معمولی روشنی کو غائب کر دیتی ہے۔ پہاڑ خود بخود چٹختا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سیڑھیاں سی بن جاتی ہیں۔ انہی سیڑھیوں کے ذریعے لوگ آسانی کے ساتھ پہاڑ کی آخری چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس علاقے میں جنگلی بکرے کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، جسے مقامی لوگ تھار بولتے ہیں۔ یہ جانور بے حد چالاک، پھرتیلا اور آنکھ جھپکتے ہی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے والا ہے۔ اس کا رنگ بھی تقریباً سلہٹ جیسا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی آسانی سے پہاڑی میں چھپ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے جسم کو جنبش نہ دے تو وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیتا، لیکن مقامی لوگ چونکہ سلہٹ کے پہاڑ پر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے وہ تھار کو بہت جلد تلاش کر لیتے ہیں۔ اس مرتبہ ہم لوگوں کو نیا تجربہ ہوا، وہ یہ کہ ہندوستانی شکاری اپنی ناموری کے لیے ہلاک کیے ہوئے درندوں کی تعداد پر فخر کرتے ہیں، جبکہ غیر ملکی شکاری خود کو زیادہ سے زیادہ خطرات میں ڈال کر شکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہت کم درندوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ایک رات کھارا بنگلے میں قیام کے بعد ہم لوگ دوسرے دن سورج طلوع ہوتی پہاڑ کی چڑھائی کی طرف روانہ ہو گئے۔
سب سے آگے آگے مسٹر چیمپئن، ان کے پیچھے نواب حمید اللہ خان، ان کے بعد نواب افتخار علی خان اور ان سب کے پیچھے میں تھا۔ ہاتھوں میں لوڈڈ رائفلیں لیے ہم لوگ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ ابھی مشکل سے کوئی 600 فٹ چڑھے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیر کے بولنے کی آواز آئی۔ شیر کے بولنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنی شیرنی کو آواز دے کر بلا رہا ہے۔ شیر کی آواز سنتے ہی مسٹر چیمپئن رک گئے اور انہوں نے پلٹ کر ہم سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آج پہلا فائر میں کروں گا، لیکن یہ خیال رہے کہ جب تک میں فائر نہ کروں اس وقت تک آپ میں سے کوئی بھی فائر نہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر چڑھائی چڑھنے لگے۔ ابھی ہم نصف اونچائی تک پہنچے تھے کہ اچانک ایک طرف سے ہمیں ایک جوان شیرنی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس وقت ہمارا شیرنی سے فاصلہ زیادہ تھا، اس لیے نواب حمید اللہ خان نے مسٹر چیمپئن سے کہا کہ ذرا تیز قدم بڑھائیں تاکہ شیرنی رائفل کی رینج میں آ جائے۔ مسٹر چیمپئن نے انہیں پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگے، نواب صاحب، ہم اس طرح گولی چلانے کے قائل نہیں ہیں۔ پہلے ہم درندے کو حملہ کرنے کا موقع دیا کرتے ہیں، اور جب ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اب ہماری جان خطرے میں مبتلا ہو گئی ہے تب ہم گولی چلاتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیر نے شیرنی کو کس لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ مسٹر چیمپئن کی یہ بات سن کر میں نے حیرانگی کے عالم میں نواب صاحب کو دیکھا اور زبان سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن میرے دیکھنے کے انداز سے نواب صاحبان میرا مقصد سمجھ گئے، اس لیے نواب حمید اللہ خان نے مجھے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ ہم لوگ مسٹر چیمپئن کے پیچھے پیچھے بڑے سکون کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ شیرنی بڑے نخروں کے ساتھ بار بار اپنے جسم کو دیکھتی ہوئی پہاڑ کے اتار پر جا رہی تھی۔ وہ 2-4 قدم چل کر اپنے جسم کا جائزہ لیتی اور پھر آگے بڑھ جاتی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح گرمائی ہوئی ہے اور شیر کی چاہت میں جا رہی ہے۔ ہم اس دوران پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہاں سے مشرق کی جانب ہمیں ایک جھاڑی کے قریب ایک شیر کھڑا دکھائی دیا جو شیرنی کی آمد کا بے چینی سے منتظر تھا۔ شیر منہ اٹھا اٹھا کر شیرنی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب شیرنی اسے دکھائی نہ دیتی تو ایک خاص قسم کی آواز نکال کر شیرنی کو بلاتا۔ کچھ ہی دیر بعد شیرنی اس کے قریب پہنچ گئی۔ شیر اسے دیکھتی اپنے غصے کا اظہار کرتا ہوا آگے بڑھا۔ شیرنی نے شیر کے جسم کو چاٹنا شروع کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شیر کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نواب حمید اللہ خان نے مسٹر چیمپئن سے کہا، بولیے جناب، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا شیر کو شیرنی سے ملاپ کا موقع دینا چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ 10-20 قدم نیچے اتر کر دونوں پر ایک ساتھ فائر کیے جائیں۔ مسٹر چیمپئن کہنے لگے، نہیں جناب، میں خود ہی ان کے قریب جاؤں گا اور ان پر فائر کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ پہاڑ کے اتار کی طرف بڑھے، لیکن نواب حمید اللہ خان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، صاحب، اتنی بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ شیرنی جس وقت گرمائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ 4 شیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی بہادری کسی اور وقت دکھا لیجئے گا، اس وقت تو شیر اور شیرنی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کریں۔ مسٹر چیمپئن یہ سن کر اچانک ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آپ حضرات انہیں ہلاک کرنا ہی چاہتے ہیں تو جائیے، یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ نواب صاحب ان کے اس انداز سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے مسٹر چیمپئن کو آزادی کے ساتھ آگے جانے کی اجازت دے دی۔ مسٹر چیمپئن اجازت پاتی شیر اور شیرنی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ ان کے ذرا دور جانے کے بعد میں نے نواب افتخار علی خان سے کہا، یہ حضرت جس انداز سے جا رہے ہیں وہ خاصا خطرناک ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اتنا نیچے اتر جانا چاہیے کہ شیر اور شیرنی ہماری رائفلوں کی رینج میں آ جائے، تاکہ اگر یہ مسٹر چیمپئن پر حملہ کریں
तो हम इन दोनों को आसानी से हलाक कर सकें। मेरी बात सभी को पसंद आई और हम तीनों ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। मिस्टर चैंपियन एक झाड़ी की आड़ में खड़े हो गए और उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर शेरनी की तरफ अचानक फेंक दिया। पत्थर गिरते ही शेर बड़े ज़ोर से दहाड़ा और शेरनी बराबर की झाड़ी में घुस गई। कुछ देर तक शेर ने अपने चारों तरफ जायज़ा लिया और फिर आवाज़ देकर शेरनी को झाड़ी के अंदर से वापस बुला लिया। हम लोग अपनी अपनी राइफ़लें सीने से लगाए फायर करने के लिए तैयार थे। मुझे मिस्टर चैंपियन की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था, चूँकि हमारे लिए दोनों को हलाक करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन उनकी पाबंदी ने हमें मजबूर कर रखा था। शेरनी बड़ी शान के साथ झाड़ी से बाहर निकल आई और एक बार फिर उसने शेर के जिस्म को चाटना शुरू कर दिया। मिस्टर चैंपियन ने कुछ ही देर बाद दूसरा पत्थर उस तरफ फेंक दिया। इस मर्तबा शेरनी और शेर दोनों ही गुस्से में भर कर हुर्राने लगे। मुझसे सब्र ना हो सका और मैंने नवाब इफ्तिखार अली ख़ान से कहा कि ये खेल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शेर और शेरनी हमें छुपा देखने के बावजूद हम पर हमला ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर चैंपियन की ये पत्थरबाजी हमारे लिए ख़तरनाक बन जाए। आप बिस्मिल्लाह करके शेर या शेरनी पर फायर कर दें। नवाब इफ्तिखार अली ख़ान कहने लगे, हम शेर और शेरनी को अपनी तरफ आने का मौका ही नहीं देंगे। अगर उनमें से किसी ने हमारी तरफ आने का इरादा भी किया तो मैं दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर चैंपियन को नाराज़ करने के बजाय उन्हें इस बात का पूरा मौका दिया जाए कि वो जो कुछ चाहते हैं कर गुजरें, ताकि हमसे उन्हें शिकायत का मौका ना मिले। अभी ये बात हो ही रही थी कि अचानक शेरनी एक खड्ड में उतर गई। शेर इत्मीनान से उसे नीचे जाते हुए देखता रहा और इसके बाद वो भी उसी तरफ चला गया। उस खड्ड में बड़ी बड़ी घास थी, जिसके बायस शेर और शेरनी आंखों से ओझल हो गए और मिस्टर चैंपियन नाकाम होकर हमारी तरफ वापस आ गए। गुस्से में मेरी हालत ख़राब हो रही थी। दिल ये चाहता था कि मैं मिस्टर चैंपियन से कहूँ कि अगर इतनी ही बहादुर हो तो अब उस खड्ड में उतरकर शेर और शेरनी का मुकाबला करो, यहाँ काहे को वापस आ रहे हो। लेकिन नवाब साहिबान के लिहाज के बायस मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। मैंने खड्ड में झांक कर देखा, लेकिन शेर और शेरनी का कहीं दूर दूर तक पता ना था। इसलिए ये यकीन हो गया कि शेर का जोड़ा इसी खड्ड के किसी हिस्से में रहता है। मैंने मजबूर होकर नवाब साहिबान से कहा कि अब यहाँ बैठना फजूल है, आबादी में वापस चलें। क्या फ़ायदा अब यहाँ वक्त ख़राब करने से। नवाब साहिबान मेरे लबो लहजे से समझ गए कि मैं मिस्टर चैंपियन की बेवकूफ़ी से बेहद नाराज़ हूँ। इसीलिए नवाब हमीदुल्लाह ख़ान मेरा हाथ पकड़कर आबादी की तरफ चल पड़े और कुछ दूर आकर आहिस्ता से कहने लगे, तुम्हारी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम अपने मेहमान को चूँकि नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उनकी बेवकूफ़ी सब्र व सुकून से बर्दाश्त की है। तुम भी सब्र करो। मैंने कहा कि आज से बेहतर हमें कभी मौका नहीं मिला था। काश मिस्टर चैंपियन आज के बजाय किसी और दिन हमें अपनी बहादुरी का नज़ारा दिखा देते तो हम इस वक्त शेर और शेरनी को हलाक कर चुके होते। नवाब हमीदुल्लाह ख़ान बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगे, नवाब अली, तुम सच कह रहे हो, लेकिन खुदा को जो मंजूर होता है वही होता है। इसी दौरान मिस्टर चैंपियन और नवाब इफ्तिखार अली ख़ान हमारे करीब आ गए और हमें उनकी मौजूदगी के बायस खामोश होना पड़ा। रात को आराम किया और सुबह सवेरे नवाब हमीदुल्लाह ख़ान मुझे अपने साथ लेकर उसी खड्ड की तरफ रवाना हो गए जिसमें शेर और शेरनी छुपे हुए थे। हम लोग पहाड़ के ऊपर से खड्ड के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक खौफनाक रीछ हमारी पुश्त की जानिब से हमारे बिल्कुल करीब आ गया। ये बिल्कुल इत्तेफाक की बात थी कि मुझे अपने पीछे नन्हे नन्हे पत्थरों पर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा
اس وقت ریچھ ہم لوگوں سے مشکل سے کوئی 8-10 قدم دور تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس پر فائر کر دیا۔ ریچھ گولی لگتی پوری طاقت سے اچھلا اور پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔ ریچھ کے جسم سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ میرے اچانک فائر سے نواب حمید اللہ خان چونک کر کھڈ میں گرنے سے بال بال بچے اور انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ ریچھ اس وقت تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا تھا۔ پہاڑی علاقوں میں رائفل کے فائر کی آواز توپ کی آواز سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ فائر کی آواز کی گونج کافی دیر تک رہتی ہے۔ میں ابھی ریچھ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حمید اللہ خان نے مسلسل 2 فائر کر دیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کھڈ کے اندر شیر اور شیرنی پڑے تڑپ رہے تھے۔ شیر سے شیرنی زیادہ جاندار تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر کھڈ سے نکلنے کی اور حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شیر صرف اپنے اگلے پنجے زمین پر جمائے ہوئے تھا، لیکن شیرنی کھڈ سے نکلنے کی کوشش میں تھی۔ میں نے نواب صاحب کی اجازت سے شیرنی کے سر کا اطمینان کے ساتھ نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی کے ساتھ شیرنی کی کھوپڑی دور جا گری اور وہ زمین پر گرتی ٹھنڈی ہو گئی۔ شیر میں ابھی جان باقی تھی، اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ ہم کافی دیر اس کے ہلاک ہونے کا انتظار کرتے رہے اور جب وہ اچانک ایک طرف گر گیا تو ہم نے اس کے ہلاک ہونے کا یقین کر لیا اور اس کے بعد آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ فائروں کی آوازیں چونکہ مسٹر چیمپئن اور نواب افتخار علی خان نے بھی سن لی تھیں، اس لیے وہ بے چینی سے ہماری واپسی کے منتظر تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی نواب افتخار علی خان کہنے لگے، کہیے صاحب کیا کر رہا ہے؟ نواب حمید اللہ خان نے ذرا سنجیدہ صورت بنا کر کہا، جو کام کل نہ ہو سکا تھا، نہ صرف وہ بلکہ اس میں بھی کچھ اضافہ کر آئے ہیں۔ آپ 8-10 آدمیوں کو ایک موٹی سی رسی لے کر کھڈ کے اندر سے شیر کے جوڑے اور پہاڑ کے دامن میں پڑے ہوئے ایک بھاری بھرکم ریچھ کو اٹھوانے کے لیے بھیج دیں۔ میں نے 8-10 آدمیوں کو جمع کیا اور تینوں درندوں کو وہاں سے اٹھوا لایا۔ مسٹر چیمپئن کو ہمارا یہ کام پسند نہیں آیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں ہمارا تنہا جانا ناگوار گزرا ہے، لیکن وہ زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، جبکہ میں اس واقعے سے بے حد خوش تھا۔ شیر، شیرنی اور ریچھ کو دیکھنے کے لیے پوری آبادی امٹ پڑی اور پھر دیکھتے دیکھتے آبادی کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب ہی جمع ہو گئے۔ ہر شخص کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ اس قسم کے مناظر دیکھنے سے ہر شکاری کو بے حد ذہنی سکون ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ ان لوگوں کی خوشی دیکھ دیکھ کر مسرور ہو رہے تھے۔ میں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ آبادی کے لوگوں کے ذریعے اپنا سامان بندھوانے میں مصروف تھا کہ نواب حمید اللہ خان کمرے میں آ گئے اور انہوں نے سامان بندھواتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ واپسی کی اس قدر جلدی کیوں ہے؟ کم از کم 1 رات اور قیام کریں گے، کل صبح سویرے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے نواب صاحب کا یہ جملہ سنا اور سامان ایک بار پھر کھلوا دیا۔ رات کو سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ اچانک آبادی میں بڑے زور کا شور اٹھا۔ شور سنتے ہی سب لوگ بیدار ہو گئے اور گھبرا کر اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ شور سننے کے باوجود کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آخر مجبور ہو کر سب لوگ اپنی اپنی رائفل اٹھا کر آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آبادی میں پہنچ کر لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک تیندوا گھر میں گھس کر ایک نوجوان عورت کو سوتے میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب وہ عورت کو لے جا رہا تھا تو گھر والے بیدار ہو گئے اور سب نے مل کر شور مچانا شروع کر دیا، لیکن تیندوا شور کی پرواہ کیے بغیر عورت کو جنگل کی طرف لے گیا۔ گھر کے لوگوں کا شور سن کر پوری آبادی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور خوفزدہ ہو کر شور مچانے لگے۔ اتنا سنتی مسٹر چیمپئن جنگل میں تیندوے کی تلاش میں جانے پر تیار ہو گئے، لیکن نواب حمید اللہ خان نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ شاید آپ کو یہ نہیں معلوم
کہ تیندوا ڈھیٹ، بے حد کمینہ اور چھپ کر وار کرنے والا درندہ ہوتا ہے۔ اس میں مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیندوے کی کھال اور اس کے دھبے اسے چھپنے میں مدد دیتے۔ اکثر و بیشتر یہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اچانک حملہ کرنے کے لیے نیچے کود آتا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ تیندوا شیر سے کہیں زیادہ چالاک، مکار اور چھپ کر حملہ کرنے والا درندہ ہے۔ یہ جب بھوکا ہوتا ہے تو کسی سرسبز مقام پر سانس روک کر پڑ جاتا ہے۔ جنگل کے دوسرے جانور اسے مرا ہوا سمجھ کر اس کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو یہ اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایسے درندے کو ہلاک کرنے کے لیے رات کا وقت کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ وہ کس درخت کے اوپر چھپا بیٹھا ہو۔ ہم اس کی تلاش میں جب درخت کے نیچے سے گزریں گے تو وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اب اسے صبح ہی کو تلاش کیا جائے گا۔ اتنا کہہ کر نواب حمید اللہ خان وہاں سے اپنی قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہیں واپس ہوتا دیکھ کر وہاں سے سب لوگ چل دیے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم سب لوگ تیندوے کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل گھنا ہونے کے باعث ہمارا ہر قدم خطرے سے خالی نہ تھا۔ احتیاط کے طور پر ہم درخت کو دور سے دیکھتے ہی رک جاتے اور پہلے اس درخت کا اچھی طرح جائزہ لیتے اور پوری طرح اطمینان کر لینے کے بعد آگے بڑھتے۔ دوپہر تک ہم لوگوں نے پورا جنگل چھان مارا لیکن تیندوے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر ہم تھک ہار کر ندی کی طرف نکل گئے۔ وہاں 4-5 عورتیں بڑے سکون کے ساتھ ندی کے کنارے بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ مسٹر چیمپئن کو نہ جانے کیا سوجی کہ دور سے ان عورتوں کی تصویریں بنانے لگے۔ تصویریں بنانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے عورتوں سے پوچھا کہ تم نے کسی درندے کو تو نہیں دیکھا؟ ایک عورت جو ذرا سہمی سی تھی کہنے لگی، ابھی کچھ دیر پہلے ایک درندہ ندی کے دوسرے گھاٹ پر پانی پی رہا تھا۔ میں نے اس ڈر سے کہ اگر میں دوسری عورتوں کو درندے کے بارے میں بتاؤں گی تو یہ سب یہاں سے بھاگ جائیں گی اور میرے کپڑے دھلنے سے رہ جائیں گے، اس لیے انہیں نہیں بتایا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت گیلے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کے اٹھتی دوسری عورتیں بھی چلی گئیں اور ہم اس عورت کی بہادری پر حیران رہ گئے۔ نواب حمید اللہ خان کی رائے کے مطابق ہم سب لوگ خاصا لمبا چکر کھا کر ندی کے دوسرے کنارے پر پہنچے اور کنارے کی زمین کا جائزہ لیا۔ وہاں تیندوے کے پنجوں کے نشانات واضح تھے۔ اس کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ اس پر جب ہم پہنچے تو اچانک مسٹر چیمپئن نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے تیندوا نیچے اتر رہا ہے۔ شاید وہ ہماری آمد سے خوفزدہ ہو کر بھاگ آئے۔ نواب حمید اللہ خان نے اطمینان کے ساتھ تیندوے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ تیندوا گولی کھا کر کلابازیاں کھاتا ہوا دور زمین پر جا گرا۔ ہم نے مل کر اسے وہاں سے اٹھایا اور آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیندوے کو 2 آدمی نمبر وار اٹھا رہے تھے۔ جب وہ تھک جاتے تو دوسرے 2 آدمی اسے اٹھا لیتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تیندوے کی کھال بے حد خوبصورت ہوتی ہے اور اگر اسے ہلاک کر کے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تو چیل کوے نوچ نوچ کر اس کی کھال خراب کر دیتے، اس لیے ہم نے یہ محنت کرنی قبول کر لی تھی۔ تیندوے کو ہلاک کر کے ہم سب بے حد خوش تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم ایک نئی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ ابھی ہم ایک کھیت نما میدان سے گزر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جنگلی بکرا دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ نواب افتخار علی خان نے مسٹر چیمپئن سے کہا، جلدی سے فائر کرو ورنہ بکرا دور چلا جائے گا۔ مسٹر چیمپئن نے دوڑتے ہوئے بکرے پر فائر کر دیا۔ بکرا گولی لگتی زمین پر گر گیا۔ مسٹر چیمپئن اس کی طرف دوڑے۔ بکرے اور ہمارے درمیان ایک گھنا درخت تھا۔ مسٹر چیمپئن جیسے ہی درخت کے قریب پہنچے، ایک تیندوا اچانک درخت سے جست لگا کر نیچے آ گیا۔ مسٹر چیمپئن اگر آگے بڑھنے میں 1 سیکنڈ کی دیر کرتے تو تیندوا ان پر حملہ کر دیتا۔
لیکن خدا کو انہیں محفوظ رکھنا تھا، اس لیے وہ صرف 4-5 قدم درخت کی دوسری جانب پہنچے تھے کہ تیندوا درخت سے کود گیا۔ لیکن نواب افتخار علی خان نے اس وقت اپنے نشانے کا کمال دکھا دیا۔ تیندوا جیسے ہی زمین پر آیا، انہوں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ حالانکہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اگر گولی صحیح نشانے پر لگنے کے بجائے آگے بڑھ جاتی تو مسٹر چیمپئن اس کی زد میں آ سکتے تھے۔ گولی کے ساتھ تیندوے کی کھوپڑی دور جا گری اور وہ تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم لوگ اسے بھی کھینچتے ہوئے آبادی میں لے آئے۔ ایک بار پھر ہمارے چاروں طرف ہجوم جمع ہو گیا اور ہم بمشکل تمام وہاں سے مالیر کوٹلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کہانی کا ماخذ آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔